ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والائمۃ علیہم الصلاۃ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال امام الرضا علیہ السلام من دارها عارفا بحقها فله الجنہ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند متعال سے دعا ہے، خداوند متعال وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، عاشقان رسول و آل رسول، میں آپ کی خدمت میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ معصومہ کم کی ولادت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں جو عصمت بھرے ماحول میں پلی پڑی۔ آپ کی شان کو بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ حضرت معصومہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی لخت جگر ہیں، اور آپ امام رضا علیہ السلام کی خواہر گرامی ہیں، اور آپ امام جواد علیہ السلام کی پھوپھی ہیں۔ سامعین محترم، ناظرین محترم، جس ہستی کا بابا امام رضا ہو اس ہستی کی کیا شان ہوگی؟ جس ہستی کا بابا شیعیان حیدر کرار کے 7ویں امام ہوں، اس ہستی کی عظمتوں کا کیا کمال، اس ہستی کے فضائل کو بیان کرنا مجھ جیسے ناچیز، مجھ جیسے ایک طالب علم کی بس کی بات نہیں ہے۔ آپ حضرت معصومہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا 173 ہجری یا باختلاف روایات 183 ہجری میں مدینہ المنورہ میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ آپ کی والدہ گرامی کا اسم مبارک نجم خاتون صلوات اللہ وسلامہ علیہا ہے، اور آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صاحبزادیوں میں سب سے بافضیلت، سب سے مقرب بیٹی تھیں۔ آپ کا اسم گرامی دختر پیغمبر گرامی اسلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام پر فاطمہ رکھا گیا، اور آپ کا مشہور ترین لقب
معصومہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا ہے، اور آپ کو معصومہ کا لقب جس ہستی نے دیا اس ہستی کا نام امام رضا صلوات اللہ وسلامہ علیہا ہے۔ آپ حضرت معصومہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے علوم و معارف امام رضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے زانو ادب طے کر کے حاصل کیے۔ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں حکمت اور دانائی کی اتنی تجلیاں تقسیم کی کہ جس کی مثال کوئی نہیں ملتی۔ میں آپ سامعین گرامی اور ناظرین گرامی کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت معصومہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے تشبیہ ہے۔ بزرگان دین نے، مراجع عظام نے، مکتب تشیع کے بزرگان نے، مذہب حقہ کے بزرگان نے حضرت فاطمہ معصومہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو جو شان بیان کی ہے، جو مرتبہ بیان کیا ہے، وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا مرتبہ بھی بیان کیا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے والد گرامی خاتم النبیین رسول گرامی اسلام نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے فرمایا فداہا ابوہا، کہ اے میری بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، آپ پر تیرا باپ تیرے اوپر فدا ہو۔ یہاں پیغمبر گرامی اسلام کا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے یہ کہنا کہ اے زہرا، اے زہرائے مرضیہ، اے فاطمہ الزہرا، تیرا باپ تیرے اوپر فدا ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط پیغمبر گرامی اسلام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر فدا ہیں۔ نہ میرے محترم، یہاں کچھ اور ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام تو فدا ہے ہی ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی پر، اپنی دختر گرامی اسلام پر، بلکہ بزرگان نے یہاں لکھا ہے، متعدد روایات میں یہ آیا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ آپ کا باپ آپ پر فدا ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہے جس پر رسالت فدا ہو، جس پر نبوت فدا ہو، جس پر امامت فدا ہو، اس ہستی کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ بے عین ہی اسی طرح وقت کی حجت، وقت کے امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے اپنی دختر حضرت معصومہ جناب فاطمہ معصومہ کم کے بارے میں فرمایا کہ اے میری بیٹی فداہا ابوہا، اے فاطمہ معصومہ، تیرا باپ تیرے اوپر فدا ہو۔ تو اس سے بھی مراد یہی ہے کہ اے فاطمہ معصومہ، تیرا امام تیرے اوپر فدا ہو، وقت کی امامت تیرے اوپر فدا ہو۔ یہ فضیلت ہے
جناب فاطمہ معصومہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی یہ فضیلت ہے کہ امام رضا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، من زارہا بحقہا عارفا بحقہا فلہ الجنہ، کہ جس نے حضرت فاطمہ معصومہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی کم میں زیارت کی، اس کا حق پہچانتے ہوئے فلہ الجنہ، تو امام رضا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت ہے، اس پر جنت ہے۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ فلح الجنہ سے مراد یہ ہے کہ جنت جس نے حضرت معصومہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے اس کا حق جانتے ہوئے، اس کی منزلت کو پہچانتے ہوئے قم المقدس کی سرزمین پر دختر موسیٰ ابن جعفر کی زیارت کی، خواہر گرامی امام رضا علیہ السلام کی جا کر قم میں زیارت کی، پھپھی محترمہ حضرت فاطمی معصومہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ امام جواد علیہ السلام کی پھپھو کی زیارت قم میں جا کر کی، فلح الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ علامہ ایت اللہ العظمی آغا جوادی عاملی یہ فرماتے ہیں فلح الجنہ کی تفسیر میں کہ فلح الجنہ یعنی جنت اس کے لیے ہے، اس کا مال ہے جنت، نہ فقط جنت واجب ہے بلکہ اس کا مال ہے۔ جب کسی کا کوئی مال ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کو تقسیم کرتا ہے۔ جناب ایت اللہ جوادی عاملی نے یہ فرمایا کہ جنت اس کا مال ہے جو حضرت معصومہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی جا کر قم میں زیارت کرے۔ جب جنت اس کا مال ہے تو اس کی مرضی ہے وہ جنت میں جس کی شفاعت کرے وہ کر سکتا ہے، مال جو اسی کا ہے جس نے حضرت معصومہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی قم میں جا کر زیارت کی ہے۔ ایک اور حدیث میں امام جواد علیہ السلام یہ فرماتے ہیں من زارہا کبر امتی بکم فلح الجنہ۔ امام جواد علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے حضرت معصومہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی قم میں جا کر زیارت کی، امام جواد علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے میری پھپھی حضرت فاطمی معصومہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی جا کر قم میں زیارت کی، فلح الجنہ، اس کے لیے جنت ہے، یعنی جنت اس کا مال ہے جیسے چاہے استعمال کرے، جنت اس کا مال ہے جس کی چاہے وہ شفاعت کرے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ من زارہا قبر امتی فلح الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ اس کی تفسیر میں بھی بزرگان نے یہ فرمایا کہ جنت اس کے لیے ہے جس نے حضرت معصومہ قم کی قم میں جا کر زیارت کی، یعنی جنت اس کا مال ہے، جس کو چاہے وہ جنت دے، جس کو چاہے وہ جنت میں جس کو چاہے لے جائے، جنت میں جس کی وہ چاہے شفاعت کرے۔ حضرت معصومہ صلوات اللہ وسلام علیہ ہاں کی جو کرامات ہے، عظمت ہے، اس کو بیان کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ایت اللہ مراشی نجفی بزرگ شیعہ عالم دین مرحوم حضرت معصومہ صلوات اللہ وسلام علیہ کے فضائل و کرامات میں یہ لکھتے ہیں کہ جس نے حضرت معصومہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی قم میں جا کر زیارت کی، گویا اس نے دختر پیغمبر گرامی اسلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جا کر زیارت کی۔ شیعیان حیدر قرار، سامعین محترم، ناظرین محترم، آج تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ حضرت فاطمہ زہرا دختر پیغمبر مظلومہ کائنات اس کی قبر کہاں ہے۔ کسی کو آج تک یہ معلوم نہیں ہے کہ دختر پیغمبر گرامی اسلام، وہ دختر پیغمبر گرامی اسلام جس کی تکریم کے لیے، جس کی عزت کے لیے پیغمبر گرامی اسلام بدون اذن
بغیر اجازت کے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں داخل کبھی نہیں ہوئے تھے۔ اس کی قبر کا کوئی نشان نہیں ہے۔ وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جس کے در در اقدس پر رسالت اجازت کے بغیر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں داخل نہ ہو، وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جس کے دروازے پہ رسالت آ کر اجازت لے، جس کے دروازے پہ نبوت آ کر اجازت لے، جس کے دروازے پر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ آ کر اجازت لے، اور اجازت لینے کے بعد اور اجازت ملنے کے بعد یہ ہستیاں پیغمبر کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے میں انٹر ہوتی تھی، اس کی قبر کا کوئی نشان نہیں ہے۔ جس کے دروازے پہ جبرائیل امین اجازت کے بغیر کبھی انٹر نہیں ہوئے تھے،